18 ذی الحجہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، اور غالباً آج 15 یا اس کے اوپر نیچے ہوگی، تو اسی مناسبت سے میں آپ کی سیرت کے حوالے سے چند پہلو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ نے زندگی کے 82 بہاریں دیکھی، جن میں 12 سال آپ خلافت کی مسند پہ آپ فائز رہے ہیں، اور ان 12 سالوں میں پہلے 6 سال معاملات سکون سے گزرے، اور اگلے 6 سال شورشیں، سازشیں، فتنے، پروپیگنڈے یہ نمودار ہونا شروع ہو گئے، اور اپنی اپنی فہم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام خبر دے گئے تھے۔ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، احد پہاڑ کے اوپر حضور نے ایڑی مار کے فرمایا تھا کہ احد تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو اس وقت 4 بندے تھے، نبی پاک علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے۔ تو ان شہداء کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام خبر دے گئے تھے۔ یہ بھی اس امت کے سرخیل رہبر و رہنما میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے حالات کی قبل از وقت پیشن گوئی فرمائی اور وہ درست ثابت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے آپ کا حیا اور آپ کا غنا، جس کو آپ سخاوت کہتے ہیں، غنا، سخا، حیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے نمایاں پہلوؤں میں سے چند پہلو ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس کے علاوہ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے حضرت عثمان غنی کو کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے دور داماد ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں آئیں، ایک فوت ہوئی تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے دوسری دی۔ یہ اعزاز شاید اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ برادران اسلام، اس کے علاوہ متعدد مرتبہ جنت کی بشارت اور خوشخبری پانے والے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک موقع پہ آپ نے تبوک کے جب حالات بڑے کٹھن تھے اور تبوک کی لشکر کشی کے لیے تیاری ہو رہی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے
کوئی قریباً 950 کے قریب اونٹ اور کچھ گھوڑے اور باقی کچھ چیزیں پیش کیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت آپ کو بشارت دی۔ دوسرا، جب آپ نے میٹھے پانی کا کنواں اہل مدینہ کے لیے وقف کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس وقت بشارت دی۔ تیسرا، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے آپ نے قطع ارضی خرید کر کے وہ وقف کیا تو آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو کیا حضرت عثمان غنی جنہوں نے دنیا کی عظیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد کی توسیع کے اندر اپنا کردار ادا کیا، ان کے لیے بشارت نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ اور پھر اللہ کا نظام ہے، ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ دنیا کی باقی مساجد کے اندر عبادت رک جائے، لیکن ایسا ناممکن نظر آتا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں عبادت رک جائے۔ بھلے تعداد کی قلت و کثرت الگ معنی رکھتی ہے، لیکن بالکل مسجد کا ویران ہو جانا یہ بعید از تصور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی اس مسجد کے اندر اپنا حصہ ڈال کر کے گئے ہیں جو تا صبح قیامت جس نے شاد و آباد رہنا ہے۔ تو جب تا صبح قیامت شاد و آباد رہنا ہے تو نیکیوں میں اضافہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں میں اضافے نے تو ہونا ہے یقیناً۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں، بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ لگاتے بھی ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ لگاتے ہیں جہاں کو خاص کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، کوئی دیر پا کام نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ نے ان کو دیا بھی، اور ایسے ایسے موقعوں پہ لگایا کہ تا صبح قیامت جنہوں نے جاری و ساری رہنا ہے۔ ان میں سے ایک مسجد نبوی کی توسیع بھی ہے، مسجد نبی کی توسیع۔ برادران اسلام، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ خوشخبریاں ہیں۔ تبوک کی ایک، میٹھے پانی کا کنواں وقف کرنے والی دوسری، مسجد نبوی کی توسیع والی تیسری، اور پھر 10 مبشرہ 10 وہ خوش نصیب صحابہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور ایک اور بات ممکن ہے آپ کے علم میں ہو، ذہن سے اتری ہو، وہ مشہور حدیث جو تقریباً امت کے ہر بندے کو آتی ہے، وہ امت کے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بندہ تقریباً اگر عربی کے الفاظ نہیں ہوں گے تو کم از کم اس کو اردو ضرور ذہن میں ہوگی، اور وہ یہ حدیث ہے، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اس کے راوی بھی حضرت عثمان بن عفان ہے۔ ان عثمان بن عفان خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یہ حدیث بھی مروی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ برادران اسلام، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ آیات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمیندار ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، پھر اس دانے سے ایک کونپل اگتی ہے، پھر وہ بوٹا بنتا ہے اور 7 شاخیں اس کے اوپر لگتی ہیں، پھر 7 شاخوں پہ 7 بالیاں یا سٹے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمیندار لوگ ہیں، جب آپ کہتے ہیں بھائی
کڑک بوٹا مار گئی. بوٹا مارنے کا مطلب ہے کہ ایک دانہ سیتے ہو گیا تو پھر پورا بوٹا بن گیا. وہ پھر ہر اس ناڑی کے اوپر، ہر اس کومپل کے اوپر ایک بالی ہے، اور ہر بالی اور سٹے میں 100 دانہ ہے. تو آپ کو کتنا ملا ایک دانے کے بدلے میں؟ ایک دانہ آپ نے کاشت کیا تھا، اس ایک دانے سے 7 کومپلیں نکلیں، ہر کومپل کے اوپر ایک سٹا اور ہر سٹے میں 100 دانہ. تو آپ کو اللہ نے کتنا دیا؟ 700 دیا. اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے آدمی کو اللہ اسی طرح اجر دیتا ہے جس طرح رب نے یہ مثال بیان کی ہے. برادران اسلام، پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. بڑی وسعتوں والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اس کی وسعت کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو اتنا دیا ہے کہ سوچ سے باہر، اور کوئی ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے سے بھی قاصر ہے. واللہ واسع علیم، اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام. رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، احسان نہیں جتلاتے ہیں، اذا تکلیف نہیں ہوتی ہے، خرچ کر دیا ہے یار، بینک بیلنس نیچے آ گیا یار، جو سیونگ تھی وہ نیچے آ گئی ہے، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. انسان ہے بس، اسے تو آتے ہیں نا، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہوتا. تو پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر پھر اتنے اخلاص کے ساتھ جب خرچ کیا نا تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر پھر ان کے رب کے پاس ہی ہے. اور وہ اجر کیا ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. اطمینان. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مطلب آپ مختصراً آپ اس کو کیلکولیشن اگر کریں نا تو مطلب یہ ہے اطمینان، تسلی. دنیا میں بھی اطمینان سے رہے، جب گئے تو اطمینان سے گئے، آخرت میں بھی اطمینان ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا سادہ سا ترجمہ آپ یہ کریں، اطمینان اللہ ان کو نصیب کر دیتا ہے. برادران اسلام، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها، اچھی بات، قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، اور معاملات سے درگزر کرنا اور معاف کرنے کا جو معاملہ ہے، مغفرہ غفران سے کوئی بات ہو گئی اس کو معاف کیا، نظر انداز کیا، آگے چل دیے. یہ جو رویہ ہے، یہ جو طریقہ ہے، پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ مومنین کا ہے. اور اللہ تعالیٰ واللہ غنی حلیم، اللہ غنی ہے اور بردبار ہے، حلیم ہے. مطلب اس نے کسی سے درگزر کیا تو اللہ اس سے درگزر کرے گا. علیم ہے، بردبار ہے. تتمہ آیت کا لگ رہا ہے اس بات میں اللہ غنی ہے اور علیم ہے. یہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے اگر آپ آیت کے اختتامیوں کو آیت کے شروع سے ملائیں نا تو یہ بڑا ایک دلچسپ ہے کہ ایک بڑا موضوع بنتا ہے. درمیان میں تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے نا کہ قول معروف و مغفرت، اچھی بات کرنے والا اور مغفرت والا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اجر ہے، صلہ ہے. آخر میں بات تو ہو گئی نا واللہ غنی حلیم، اللہ بے پرواہ ہے، اس کو اپنے پاک جناح سے بڑا نوازے گا، اور حلیم ہے، بردبار ہے. اس نے اگر کسی سے درگزر فرمایا تو اللہ سے درگزر فرمائے گا. واللہ غنی حلیم. مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت کریمہ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے بارے میں نازل ہوئی جب آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کی ہیں. برادران اسلام، 12 سال خلافت کرنے والی شخصیت خلیفہ ثالث حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو گورنروں کو ہدایات جاری کی وہ میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، اور میرا پیغام ہے ان لوگوں کو کہ جو علماء کی باتیں ان کی نوٹ کرتے ہیں اور آگے جا کر کے ان کی بیچاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ ڈیوٹی کریں، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ بات بھی حکام بالا تک پہنچائیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان یہ ہدایات جاری کر کے گئے ہیں۔ سنیے حضرت عثمان نے کیا ہدایات جاری کی گورنروں کو۔ آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، پہلے آپ نے ارشاد فرمایا گورنروں کو فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْأَئِمَّةَ أَن يَكُونُوا رُعَاةً وَلَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِمْ أَن يَكُونُوا جُبَاةً وَإِنَّ صَدْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ خُلِقُوا رُعَاةً وَلَمْ يُخْلَقُوا جُبَاةً وَلْيُوشِكَنَّ أَئِمَّتَكُمْ أَن يَسُورُوا جُبَاةً وَلَا يَكُونُوا رُعَاةً فَإِذَا عَادُوا كَذَلِكَ انقطع الْحَيَاءُ وَالْوَفَاءُ وَالْأَمَانَةُ۔ آپ گورنروں کو ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا دیکھو اللہ نے آپ کو اس امت کا امام بنایا، امام سے مراد صاحب اقتدار و اختیار بنایا ہے، تو صاحب اقتدار و اختیار کو چاہیے کہ وہ عوام کی رعایت کرے۔ یہ ٹیکسوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ جو اس کا سیاق و سباق ہے نا، بے جا ٹیکس ٹھوک دینا عوام پہ، یہ نہیں ہے۔ اَن یکونوا رعاةً، رعایت کریں عوام کی، تھوڑا خیال کریں، ہر آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے، اور ظالم اور جابر نہ بنے، ظالم اور جابر نہ بنے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس امت کے پہلے لوگ جو تھے، پہلے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق گزرے ہیں نا، اور کون تھا؟ حضرت عمر فاروق گزرے ہیں نا۔ آپ نے بتایا کہ وہ جو پہلے تھے نا، صدور حاضر الامہ، اس امت کے جو پہلے لوگ تھے وہ بڑی رعایت کرنے والے تھے، خلقوا رعاة، بڑی رعایت کرنے والے، حضرت ابوبکر صدیق جیسا رفیق القلب آدمی، حضرت عثمان جیسا سخت گیر آدمی بھی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھا کر کے ایک محتاج اور نادر اور حقدار کے گھر میں پہنچانے والا، سخت گیری اپنی جگہ پہ ہے لیکن رعایا اپنی جگہ پہ ہے، اور اس کی مسئولیت اور اس کی جواب دہی اپنی جگہ پہ ہے۔ اپنے ارشاد فرمایا پہلے جو ہمارے گزرے ہیں نا وہ بڑی رعایت کرنے والے تھے، وہ جابر اور ظالم نہیں تھے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا تمہارے جو برسر اقتدار اور صاحب اختیار ہیں وہ ظالم اور جابر بن جائیں گے، ان کو کوئی روح رعایت نہیں ہوگی، لا یکونوا رعاة یسیروا جباة، جابر ظالم کوئی روح رعایت نہیں ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب ایسا وقت آ جائے پھر یہ ذہن میں رکھو کہ پھر حیا اٹھ جائے گی، حیا ختم ہو جائے گی۔ آدمی بعض دفعہ رک جاتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ حیا ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات وہ غریب کا رزق چھینتا ہے اور خوشی محسوس کرتا ہے، وہ کسی ریڑھی والے کی ریڑھی کو توڑتا ہے، اس کو فرحت اور سکون محسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قانون کی امپلیمنٹیشن کی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس نے قانون کی امپلیمنٹیشن کی ہے اور قانون لاگو کیا ہے، لیکن کیا وہ قانون بنانے والے اور اس قانون کو لاگو کرنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ اس غریب کی روزی اور روٹی اگر یہ غریب ہے تو وہ بیت المال کے کھاتے میں اور برسر اقتدار لوگوں کے کھاتے میں ہے؟ وہ یہ بھول گئے ہیں۔ دونوں چیزیں کمپیریٹیولی چلتی ہیں، یہ ایک سمت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس نے راستے میں ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے راستے میں ریڑھی لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ تو دیکھو گے کہ اس بات نے مجبور کیا اس کو کہ یہ آ کر کے راستے میں ریڑھی لگا لے، تم اس کو جگہ دو،
تم جگہ دیتے ہو تو بھی ٹیکس لیتے ہو، یہ کمائی کرتا ہے تو بھی ٹیکس لیتے ہو، یہ ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے تو بھی ٹیکس دیتا ہے، یہ اپنا پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے آٹا لیتا ہے تو بھی یہ ٹیکس دیتا ہے، پھر اس کی ریڑھی ٹوٹے پھر یہی سلاخوں کے پیچھے جائے تو پھر یہ ظلم نہیں، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر ایسے معاشرے جو ناانصافی کے بیس پہ چلتے ہیں وہ زیادہ دیر تک پھر سروائیو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جن معاشروں کی مثال دیتے ہیں مجھے ان سے سخت 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 ترین اختلاف ہے، اس لیے کہ ان معاشروں میں شین گھسی ہوئی ہے، لیکن اس بات سے بہرحال اتفاق کرنا پڑے گا کہ وہاں انسانیت ہے اور وہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ ان کی خرابیاں بھی ہیں، ہم بالکل ان کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی خرابیاں بھی ہیں، لیکن امیر یا غریب وہاں پہ ایک ہی بھاؤ بکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بڑے عمراء ہیں وہ محلات بناتے ہیں، اور آپ کے سامنے سرائکی کا ایک شعر ہے نا، وہ بڑا مشہور شعر ہے، غریباں دے پتراں نوں لسی نہیں لبدی، امیراں دے کتے پہ دودھاں دے پلدن۔ غریب کے بیٹے کو روٹی نہیں ملتی ہے، علاج کے لیے دوائیاں نہیں ملتی ہیں، اور اسپتالوں کے دھکے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور بڑے لوگ جو ہے وہ عیاشیاں کریں۔ تو پھر یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کے گوش گزار کیا تھا کہ پھر جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر رب مرواتا ہے، اور رب کس طرح مرواتا ہے؟ یہ رب انڈیا کو نہیں بھیجے گا یا کوئی کسی اور کو نہیں بھیجے گا، پھر ہم خود دستوں گریبان ہوں گے، ایک دوسرے کو نوچیں گے، بڑا چھوٹے کو نوچے گا، چھوٹے کا بس چلے گا وہ بڑے کو نوچے گا۔ یہاں تو مزاج ہی اس طرح کے بن گئے ہیں۔ برادران اسلام، یہ حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں انقطع حیا ختم ہو جائے گا، جرم کو جرم نہیں سمجھا جائے گا، زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ ابھی آپ وہ لوگ ہیں جو سیلف میڈ لوگ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو اس اسٹیٹ کے اندر اور اس معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں، سسٹم سرکل آپ چلانے والے ہیں، آپ سے بڑے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بیچارے کئی ایسے ہیں جو فائل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور وہ سائن کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اور وہ اربوں خربوں وہ کرتے ہیں، اور غریب آدمی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے، ترس رہا ہوتا ہے۔ برادران اسلام، ان حالات کی خبر دینے والے خلیفہ ثالث جو آج سے 14.5 صدیاں پہلے چلے گئے، آپ نے فرمایا ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو انقطع الحیا والوفاء والامانہ، امانت کا خیال نہیں ہوگا، وفاداریاں وہ ختم ہو جائیں گی، اور معاملات جو ہے وہ حیا کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح زندگی گزاری ہے، پھر اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی ہے، اور پھر جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو پھر آپ قرآن تلاوت کر رہے تھے، اور یہ آیات آپ تلاوت کر رہے تھے، اور انہی آیات کی ایک نسخہ ہے جو میوزیم میں پڑا ہے، اس میں علماء نے بتایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کافی ہے، یہاں پہ آپ کا خون گرا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو جنت البقیع کے اندر آپ کا مدفن بنایا، اور نبی کریم علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق حضور اٹھیں گے، آپ کے ساتھی اٹھیں گے، پھر بقیہ غرقد والے اٹھیں گے۔ یہ بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان غنی کے لیے۔ آپ نے قوم کی خدمت کی، آپ نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، اور آپ نے جب بھی دین اسلام کے اوپر کوئی بھی مشکل مرحلہ آیا ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ یہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس ہستی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔